عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی امتوں کے مقابلے میں امت وسط کہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہ جو امت ہے یہ اعتدال والی امت ہے۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، جس میں من مانی سے نہ کسی چیز میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اصل سے کسی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، صحابہ کرام اور اولیاء اہل بیت اعظام کے درمیان لوگوں کے دو گروہ ہو گئے ہیں، دو انتہا قسم کے لوگ، دو انتہائیں ہیں۔ ایک قسم کے لوگ جن کے دلوں میں اہل بیت کے خلاف عداوت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر روافض ہیں کہ ان کے دلوں میں اہل بیت سے محبت تو موجود ہے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق انتہائی اور عداوت اور نفرت والا ہے، جس کا اظہار وہ سب و شتم کی صورت میں کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا منہج اہل بیت سے بھی محبت کا عقیدہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بھی احترام اور محبت کا منہج ہے، درس دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اور کیوں لوگوں کے درمیان یہ انتہائی پہلو آیا، اس تنازع کی اصل وجہ لوگوں نے تاریخ کو جب پڑھا، تاریخ کا مطالعہ کیا، تو سند کا لحاظ نہ رکھا کہ جس راوی نے یہ سند بیان کی ہے وہ کس درجہ کا راوی ہے، آیا وہ سچا بھی ہے یا نہیں، اس کی عدالت محدثین کے ہاں، مؤرخین کے ہاں مسلم ہے یا نہیں۔ بس پڑھا اور صحابہ پر تبرہ شروع کر دیا، اور کسی نے پڑھا تو قرآن کے متن کو نہ دیکھا، نبی کی صحیح حدیث میں صحابہ اکرام کے لیے یا اہل بیت کے لیے جو احادیث بیان کی گئیں، جو قرآن نے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، تاریخ کو ان کی کسوٹی پہ نہ پرکھا، بلکہ جو سمجھ آیا اس پہ عمل کرتے ہوئے دو انتہائیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک نے کہا نعوذ باللہ حضرت حسین یزید کی مخالفت کر کے گئے تھے، یزید اس وقت حق پہ تھا، انہوں نے اس کی حکومت گرانے کی کوشش کی تو وہ بھی خائب و خاسر ہوا، گمراہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ وہ گروہ ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ کو اہل بیت سے عداوت تھی، حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت علی کا حق غصب کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ دونوں انتہائیں قابل مذمت ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، تاریخ کو پڑھتے ہوئے سند کا لحاظ نہ رکھنا، یا تاریخ کی بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ نہ پرکھنا، اس کی وجہ سے یہ دو انتہائیں ہمارے سامنے آئیں۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے، میں اور آپ جانتے ہیں
کہ یہ عام انسانوں سے تقوی اور للہیت کے لحاظ سے، مرتبہ اور منصب کے لحاظ سے عام انسانوں سے منفرد ہیں، فائق ہیں، عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے تربیت پائی ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین وہ جماعت ہیں جنہوں نے آقا کی تربیت پائی، آقا کے سامنے شرف تلمذ حاصل کیا، پھر قرآن نے ان کے بارے میں کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ گویا رب بھی رحمان ہے، مخلوق پہ رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ رب کی صفت بھی رحمت ہے، رحمان ہونا ہے۔ صحابہ کی بھی صفت بیان کی گئی کہ وہ بھی آپس میں بڑے شفقت کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ، بڑی مودت کے ساتھ رہنے والے۔ اب قرآن نے کہا کہ صحابہ آپس میں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ رہنے والے ہیں، لیکن مؤرخ نے کہا، تاریخ لکھنے والے نے کہا آپس میں کدورت تھی، جنگ و جدل تھا، آپس میں مخلص نہیں تھے، نفاق تھا صحابہ کا، اہل بیت کا۔ اب عام دیکھنے والا دیکھے گا تاریخ کو، وہ باہم ان کی مشاجرات کو دیکھ کے دل میں صحابہ کا بغض پال لے گا۔ اگر اس تاریخ کو قرآن کی کسوٹی پہ پرکھے، قرآن کو پڑھے کہ قرآن نے تو مجھے کہا ہے وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، کافروں کے مقابلے میں سخت تھے، لیکن آپس میں پیار تھا، محبت تھا، آپس میں ایک دوسرے کا ادب تھا، احترام تھا، بڑے چھوٹے کی تمیز تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، نفاق نہیں تھا، کدورت نہیں تھی۔ وہ قرآن کو آگے رکھے گا، کہے گا تاریخ گئی بہاڑ میں، میرے لیے جو کسوٹی ہے، میرے لیے جو دلیل ہے، میرے لیے جو وزن کا باعث ہے، میرے لیے جو ہدایت کا باعث ہے، وہ قرآن ہے، سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ آپس میں رحم دل تھے، میں تاریخ کو کوئی نہیں مانتا۔ اور صحابہ تو قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، تو جو قرآنی شخصیات ہیں ان کو قرآن کی کسوٹی پہ پرکھا جائے، تاریخ کی کسوٹی پہ نہ پرکھا جائے۔ تو عرض کیا، قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اچھا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ دکھلاوے کے لیے نہیں، مورخ تو یہ لکھے گا، قرآن کو آگے سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے چہرے پر مرا بن گیا، آج لوگ کئی لوگوں کے بن جاتا ہے لیکن کرتوتیں اس کے خلاف ہوتی ہیں، نہیں، چہرے چمکدار ہیں ان کے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو صحابہ ہیں نا میرے نبی کے پاس بیٹھنے والے، ان کی یہ مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ آگے اللہ نے مثال بیان فرمائی، ان کی مثال کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان نے ایک
زمین میں بیج بویا، وہ کمپل بنی، پھر تھوڑا سخت ہوا، پھر وہ موٹا ہوا، پھر فصل پک گئی۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ صحابہ کی مثال ان کے اتفاق کی، ان کے اتحاد کی، ان کی کفر کے مقابلے میں لڑنے کی مثالیں اللہ دے دے کے نا کافروں کو اس کے ذریعے سے ان کو بڑکاتا ہے، ان کو غیظ غضب میں مبتلا کرتا ہے کہ سڑ سڑ کے مر جاؤ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو ایمان لائے نیک عمل، صحابہ کے ساتھ، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ تو میں نے عرض کیا اب تاریخ اس کے علاوہ بتائے گی، اس کے خلاف بتائے گی۔ قرآن کہتا ہے شیر و شکر سے بڑے پیار کرنے والے تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے، سجدے کرنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے تھے، اپنا مال کی کچھ پرواہ نہیں کرنے والے تھے، لیکن تاریخ اس کے خلاف بتائے گی۔ ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن دیکھنا ہے، سنت دیکھنی ہے، ہم نے تاریخ نہیں دیکھنی۔